اچانک سے میڈیا کا عمران خان کو لے کر یو ٹرن باعث حیرت ہے کہ جن چینلز پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، تصویر چلانے پر پابندی ہے، وہاں عمران خان کے مبینہ آپریشن اور آنکھ کے علاج کے ذکر کی اس قدر کھلی اجازت اچانک کیسے مل سکتی ہے؟ کیا یہ سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ خدا نخواستہ کسی ناگہانی صورتحال کی پیش بندی ہے کہ کہا جائے کہ ہم نے تو علاج کروانے کی کوشش کی، ہسپتال بھی لے گئے؟ یا پھر یہ صرف غزہ کے معاملے پر پاکستانیوں کی آنکھوں میں دھول چٹانے یا دھول ڈالنے کا ایک سلسلہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ بات دب جائے جو کہ ٹرمپ کے حوالے سے کہ انہوں نے امن جو فورس قائم کی ہے یا جو امن معاہدہ کیا ہے اس میں ہم اپنی فوج کو بھیجیں یا نہ بھیجیں؟ یہ سب کیا سارائیاں چلتی ہی رہتی ہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی درست بھی ہو، لیکن جب تک عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو تب تک کسی چیز کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی تردید ہو سکتی ہے۔ عمران خان کی ملاقاتوں کے بغیر ایسی خبروں کا یقین کرنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ آج ان باتوں پر یقین کر کے ان کو پھیلائیں گے تو یقین آپ کو پھر آئندہ بھی کرنا پڑے گا۔ نورین خانم کی آخری وارننگ: جن بہنوں کا بھائی 2 سال سے قید میں ہو اور پھر اب کئی ہفتوں سے لاپتہ ہو، ان کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس کیفیت سے گزر رہا ہو۔ باقی لوگ ہمدردی کر سکتے ہیں یا پھر افسوس کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی قید تنہائی کو لے کر تحریک انصاف کی قیادت، سیاسی کمیٹی، پارلیمانی پارٹی اور پختونخوا کی حکومت وہ سب نہیں کر پا رہے جن کی عوام کو ان سے توقع ہے یا امید ہے۔ عمران خان کے علاوہ عوام کی ہمدردی واضح طور پر ان کی بہنوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ابھی تک براہ راست تحریک انصاف کے اندر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی کا نام لے کر اسے مصلحت چھوڑنے کا نہیں کہا۔ اگر بہنوں کا ضبط جواب دے گیا اور آخری وارننگ کے بعد بھی تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ کن حکمت عملی نہ بنائی تو جس کی طرف بہنوں کا اشارہ ہوگا اس کی سیاست، اس کا کیریئر اور اس کی ساکھ انصافی کھا لے جائیں گے، اور شاید وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس سے قبل یہ اعزاز صرف اسٹیبلشمنٹ کو حاصل تھا کہ ان سے سوال کرتی ہوئی، ان کو اپنا آپ دکھاتی ہوئی، ان پر تنقید کرتی ہوئی، ان کو آئینہ دکھاتی ہوئی یہ خبر فیک قرار دی جاتی تھی۔ اب یہ اعزاز پنجاب حکومت کو بھی حاصل ہو گیا ہے۔ ایک ماں بیٹی ایک نالے میں گر گئیں، شور مچاتے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پنجاب حکومت نے اس خبر کو جعلی قرار دے دیا۔ اس کے بعد خاتون کی لاش مل گئی، بیٹی ابھی تک لاپتہ ہے۔ شرم ہوتی تو جو حکومت میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے جعلی مینڈیٹ پر اقتدار میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنی آخری حدیں بھی کراس کر رہے ہیں اور ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔